السلام علیکم، میں ہوں محمد زفران اور آج میں بات کروں گا ڈرامہ ارطغرل غازی کی۔ ارطغرل غازی جس کو ایک عالمی شہرت حاصل ہوئی اور دنیا بھر میں اس ڈرامے کی 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ ڈرامہ 179 اس کی قسطیں ہیں، اور ایک قسط اس کی 120 منٹ کی ہے۔ اور چونکہ جب پاکستان میں یہ ریلیز ہوا اور پی ٹی وی نے اس کو نشر کرنا شروع کیا تو یہاں بہت زیادہ دیکھے جانے لگا، اس سے قبل دنیا بھر میں دیکھا گیا تو بڑی اس کو شہرت حاصل ہوئی۔ لیکن اس ڈرامے کے ریلیز کے بعد لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھے اور ان جوابات کسی کے پاس نہیں تھے۔ مثال کے طور پر عام خواتین جو عام ڈرامے دیکھا کرتی تھی تو ان کو یہ ایک الگ سے چیز ملی مسلم امہ کے ماضی کے حوالے سے، تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، اور میرے گھر کی خواتین ہوئے، میرے بچے، انہوں نے مجھ سے سوالات وغیرہ کیے، اور میں نے سوچا کہ ان سوالات پر مشتمل ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ وہ لوگ جو باقی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں جو اس قسم کے سوالات ہیں ان کے بھی جوابات وغیرہ ان کو مل سکیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ ڈرامہ ارطغرل غازی بنانے کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا، اور پھر جب سعودی عرب، مصر، UAE اور انڈیا نے اس ڈرامے پر پابندی لگائی گئی تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ کیوں لگائی ان کو اس ڈرامے سے کیا نقصان ہوا۔ انڈیا نے اگر لگائی چلو سمجھ میں آتا ہے، سعودی عرب نے کیوں لگائی، مصر نے کیوں لگائی، UAE نے کیوں لگائی، یہ تو مسلم ممالک تھے اور یہ وہ ممالک تھے جو سلطنت عثمانیہ میں شامل تھے، تو پھر کیوں پابندی لگائی۔ اسی طرح جب دارالعلوم دیوبند نے اس ڈرامے کے خلاف فتویٰ دیا تو بعض لوگوں کو بڑا تعجب بھی ہوا کہ ایک مسلمان علماء نے اس ڈرامے کے خلاف کیوں فتویٰ دیا جو ایک مسلمانوں کی جو لوگ اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں اور کرنٹ افیئر سے تھوڑی سی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ جو ہے ترکی سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ ارطغرل غازی کی بات آتی ہے اور 2023 کی بات آتی ہے تو معاہدہ لوازن کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ معاہدہ لوازن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح معاہدہ لوازن جو ہے جو 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی 100 سال کے بعد، تو اس کے بعد ترکی کیسا ہوگا اور مطلب کیا ہونے جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اسلام کے خلاف جو عالمی میڈیا وار چل رہی ہے، کیا ترکی جو ہے اس عالمی میڈیا وار کا مقابلہ کر سکے گا، امت مسلمہ کا دفاع کر سکے گا؟ یہ ہیں وہ سوالات جو عام ذہنوں میں تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالات کے حوالے سے مختصر جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ بعض موضوعات ایسے ہیں، سوالات ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ تفصیل مانگتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی میں بالکل مختصر بتاؤں تاکہ آپ کو جواب بھی مل جائے اور کم وقت میں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عالمی معاہدہ لوازان جو تھا، لوزان بھی کہتے ہیں، لوازان بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لوازان دراصل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جہاں پر پہلی عالمی جنگ کے بعد وہاں پر مختلف ممالک کا جو اجلاس ہوا جس میں ترکی بھی شامل تھا، اور یہ وہ وقت تھا جو پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں پر مشتمل تھی اور دنیا کی ایک طرح سے سپر طاقت تھی مسلمانوں کی، تو وہ ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، انہیں شکست ہو چکی تھی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے ہاتھوں۔ تو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوازان میں یہ معاہدہ ہوا اور اسی وجہ سے اس کو معاہدہ لوازان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1923 میں ہوا، اور اس معاہدے میں بہت ساری ایسی شرطیں تھیں جو کہ انصاف کے خلاف تھی، بہت ساری شرطیں ایسی تھیں، لیکن چونکہ ترک اس وقت جو ہے شکست خوردہ تھے، ان کو ہر شکست ہو گئی تھی، اور اس شکست میں خود اپنے مسلمان بھی شامل تھے کہ انہوں نے ہی مل کر سلطنت عثمانیہ کو شکست دی، جس کی وجہ سے ناانصافیوں پر مشتمل ایک معاہدہ ترکیوں نے بحالت مجبوری قبول کیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی پر بہت ساری پابندیاں تھیں، اور وہ پابندیاں ایسی تھیں کہ تاکہ ترکی ہمیشہ اپاج رہے، آگے بڑھ نہ سکے، ترقی نہ کر سکے، اور ہمیشہ یورپ اور امریکہ کا محتاج رہے۔ بڑا لمبا چوڑا سا معاہدہ تھا۔ میں اس کی چند شرائط آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کیا مطلب زیادتیاں تھیں۔ مطلب کہ ترکی اپنی سرزمین پر سے پٹرول یا دیگر معدنیات وغیرہ نہیں نکال سکتا تھا۔ مطلب کہ اگر اس کی اپنی زمین پر پٹرول موجود بھی ہے تو تب بھی اس نے پٹرول جو ہے دوسرے ممالک سے خریدنا ہے، یہ معاہدہ تھا،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح بحر فاسفورس جو ہے، جو ترکی کا جو سمندر ہے، اس کو عالمی سمندر قرار دیا گیا، اور ترکی پر اس چیز کی پابندی تھی کہ وہاں سے جو گزرنے والے تجارتی یا بحری جو جہاز ہیں ان سے وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار کیا بولتے ہیں باتیں تھی، شرائط تھی، اور جن کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ترکی کی جو معیشت ہے اس کو کمزور کیا جائے تاکہ مسلمان کبھی بھی اٹھ نہ سکیں. اور اب جب کہ 2023 میں اس معاہدے کو 100 سال پورے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ترکی اس عالمی معاہدے سے آزاد ہو جائے گا. امریکہ اور یورپ اسی بات سے خوفزدہ ہیں کہ جب ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا تو کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ ترکی نے مختلف موقع پر یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں. تو امریکہ اس بات پر خوفزدہ بھی ہے کہ کیا ہوگا. اچھا، اب اتنے برے حالات اور اتنی پابندیوں کے باوجود ترکی نے گزشتہ ایک دہائی میں بہت زیادہ ترقی کی، اور اس سے پہلے ترکی ایک مقروض ملک تھا، اور جو IMF، عالمی بینک اور یورپ اور امریکہ کے قرضوں پر چلتا تھا وہ ان قرضوں سے آزاد ہو گیا. آج 100 بلین سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر رکھتا ہے. ڈرامہ ارطغرل غازی نے جہاں دنیا بھر کے میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہاں جو مسلم امہ کے جو مخالف اخبارات ہیں، اور ان میں ایک بڑا اخبار اور ایک بڑا نام نیو یارک ٹائمز کا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے ایک تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ بڑا زبردست تھا، اور وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ اس ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں. یہ ڈرامہ میڈیا وار میں مسلم امہ کی پہلی بڑی کامیابی ہے. یہ ہیں وہ الفاظ جو نیو یارک ٹائمز نے لکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب، مصر، شام، UAE وغیرہ نے اس ڈرامے پر پابندی کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور اس وقت یہ ملک ایک طرح سے شاہی آمریت کہہ لیں، جہاں جمہوریت تو نہیں ہے، ظاہر ہے ایک طرح سے شاہی آمریت ہی میں کہوں گا، اور اس کے نرغے میں ہیں. اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں امت مسلمہ کے جو نوجوان ہیں وہ جو سلطنت عثمانی کا جو تصور ہے اس سے نہ جڑ جائیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اس پر پابندی لگائی. لیکن میرے خیال سے اس پابندی لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ پر اس کی تمام قسطیں موجود ہیں، اور ترکی جو چاہتا تھا اپنا پیغام دینا، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی کے ساتھ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس نے اپنا پیغام دیا، اور اس میں کامیاب بھی رہا. اور جہاں تک انڈیا کی طرف سے یہ بات ہے کہ اس نے پابندی کیوں لگائی، ظاہر ہے اس نے پابندی صرف اور صرف مسلم دشمنی میں لگائی ہے، اور ہر وہ کام وہ انڈیا کرتا ہے جس میں مسلم دشمنی ہو، اور جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اور جس میں مسلمانوں کے احتیاط کو پارا کیا جا سکتا ہو. اور اسی طرح جب دارالعلوم دیوبند نے اس ڈرامے کے خلاف فتویٰ دیا تو بھی بہت سارے سوالات اٹھے، لیکن میں اس فتوے پر سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو فتویٰ تھا صرف اور صرف اس کے پیچھے اگر کوئی سوچ تھی تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ڈرامہ ارطغرل غازی ہے یہ اہل سنت کی سوچ کو جو ہے، اہل سنت کی جو سوچ ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اہل سنت کے جو علماء کرام تھے ان کا اس میں بڑا احترام کیا گیا، اور ان کی سوچ کو جو نا پروان چڑھایا گیا، اور ایک فقہ کی وجہ سے مخالفت کی گئی. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ موقع ہے جب ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے جو گروہی اختلافات ہیں ان کو بڑھانا چاہیے، اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اپنی شاندار تاریخ سے آگاہ کرنا چاہیے. اور اس یہاں میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے یہ آخری نہیں ہے، ابھی اور بہت سارے ڈرامے بنیں گے. ابھی ارطغرل غازی کے جو والد تھے عثمان، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، آنے والے وقتوں میں آپ ان کے حوالے سے ڈرامے بھی دیکھیں گے. اور ترکی اس حوالے سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور اس کے جو پروجیکٹ ہے یہ مسلم امہ کو متحد کر دے گا، اور مسلمانوں کو جن کو اپنی جو ہماری جو نئی نسل ہے جس کو اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا تھا ان کو اپنی تاریخ سے بھی آگاہی دے گا. یہ سب باتیں تو اپنی طرف، لیکن ایک اور جو نئی چیز ہے جو بہت اچھی ہوئی ہے وہ یہ کہ شوبز کے حوالوں سے ایک نئی مارکیٹ
ایک نئی مارکیٹ لوگوں کو ملی ہے، اور یہ وہ مارکیٹ ہے مسلمانوں کی جو اپنی روایات اور تاریخی جو حیثیت ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں فلموں اور ڈراموں کے ذریعے، لیکن شریعت کے مطابق وہ اس میں اوریانی نہیں چاہتے، اوریانیت نہیں چاہتے، فحاشی نہیں چاہتے، اور جو اپنی اصل تاریخ ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ غازی کو اگر ایک ٹائم بم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اور یہ وہ ٹائم بم ہے جو 2023 میں پھٹے گا جب ترکی معاہدہ لوزان سے آزاد ہو جائے گا۔ ارطغرل غازی کے بارے میں ارطغرل غازی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا ہے، اور ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک لڑی میں پرو جائیں وہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 2023 سے پہلے ترکی جو ہے دنیا بھر کے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کی ذہن سازی کر رہا ہے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور ترکی تیاری کر رہا ہے امت مسلمہ کی قیادت کی، اور 2023 تک انشاءاللہ تعالی 2023 سے پہلے ایسے بہت سے اقدامات کرے گا جب دنیا بھر کے مسلمان ترکی کی طرف دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور یہ پیغام اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اب تک اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی بننے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔